عربی میں کہہ سکتے ہیں، تو عربی یاد نہیں ہوتی تو اردو میں وضو کرتے ہوئے دل میں یہ سوچے لایا کریں کہ مولا اپنے ہاتھ دھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے خدا مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما. پھر جب چہرے پہ پانی ڈال رہے تھے تو کہتے تھے عربی میں کہ اے خدا قیامت کے دن جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سفید رکھنا. اب یہ وعدے ہیں ملاقات اپنے محبوب سے. اس کے بعد مولا اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تو کہتے کہ اے خدا میرے اعمال نامے کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھنا. اور پھر جب بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تو اے خدا میرے اعمال نامے کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ رکھنا. پھر آپ جب اپنے مسح کرتے تو کہتے ہیں خدا مجھے اب کسی طرح اپنی رحمتوں میں یہاں تک ڈبو دے. پاؤں پر مسح کرتے تو کہتے ہیں اے خدا صراط مستقیم پر جب سب کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دینا. یہ کچھ وعدے ہیں جو تیار ہوتا ہوا اپنے محبوب کے گھر جانے والا، پیار کرنے والا اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہے. وضو ہو گیا، آپ تیار ہو گئے، آپ نے اچھا صاف ستھرا لباس ہے آپ کا، آپ نے بہترین چہرہ دھو لیا، صاف ستھرے ہو گئے. اس کے بعد پھر نماز کی باری آئی. جب آپ کی وقت ملاقات آ پہنچا تو آپ نے کتنا شدید دعویٰ کیا. میں جب نیت کرتی ہوں تو میں دل سے کانپ رہی ہوتی ہوں کہ کتنا بڑا محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم. شاید کسی معمول کے ساتھ کسی اس کے مہم نے نہیں کیا ہوگا کہ نماز پڑھتی ہوں میں 2 رکعت صبح کی واجب قربتاً الی اللہ. نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے قریب آنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے، اپنے دوست کے قریب ترین آنے کے لیے. یہ قربت یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس قربت کا مطلب کچھ اور ہے، محبت کی قربت، جس میں آپ، میں نے جیسے پہلے کہا تھا تو من شدی من تو شدہ، تو میں ہو گیا ہوں اور میں تو ہو گیا ہوں. اتنی بڑی نیت جب ہم کرتے ہیں اور اس نیت کے چند ثانیوں کے بعد ہم خود دعویٰ کرنے والا خود غائب ہو جاتا ہے، اور جو محبوب ہے، جو معشوق ہے، جو انتظار میں ہے وہ انتظار میں ہے، وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہے اور آپ کہیں غائب ہو گئے. اس نالائق طالب علم کی طرح کہ استاد جو ہے اس نے لیکچر شروع کیا اور آپ اپنے لکھنے میں بیٹھ گئے، باتیں کرنے میں بیٹھ گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ اب کلاس میں نہیں ہیں. تو ذرا پہلی نیت سے سوچئے کہ آپ کتنی بڑا نیت کرتے ہیں نماز کی، کہ تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، تیرے نزدیک کرنا چاہتے ہیں. محمود و ایاز کو سنایا تھا آپ کو واقعہ. ہم اسی منصب پر آنا چاہتے ہیں کہ تیری محبت تو ہماری محبت میں اس قدر زیادہ ہو جائے کہ تو اپنی چاہت کو ہماری چاہت بنا دے. خود حدیث قدسی ہے کہ کدھر کا ارادہ ہے. خدا کہہ رہا ہے کدھر کا ارادہ ہے. حدیث قدسی کے لفظ ہے، کیا مجھ سے زیادہ مہربان سے ملاقات ہو گئی، یا مجھ سے زیادہ بخشنے والے سے دل لگا لیا؟ کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے، یا کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ عطا کر سکتا ہے؟ یہ نیت سے ہی کام شروع ہو گیا. آپ نے جبھی نیت سے آپ ادھر ادھر ہٹے، وہ طاقت، وہ ارتکاز آپ کا ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ایک جہاز بن چکے ہیں، ہوائی جہاز، ایروپلین. ہوائی جہاز کی کیا طریقہ کار ہے؟ جب وہ آسمان کی طرف اڑتا ہے تو اپنے پہیوں کو اپنے اندر ڈال لیتا ہے، زمین سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، وہ آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز ہونے لگتا ہے. خود کو جہاز سمجھیے کہ آپ نے نیت کر لی کنٹرول ٹاور سے رابطہ رکھنا ہے، جہاں آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، جس منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے وہاں آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، اور ساتھ آپ نے اپنے جہاز کو آسمان کی طرف اٹھایا کہ خدا تیرے قریب آنا چاہتی ہوں، قربتاً الی اللہ. اس کے بعد جہاز کے پہیوں نے اپنا سمیٹے، جہاز نے اپنے پہیے سمیٹ لیے، زمین سے آپ نے پاؤں اٹھا لیے. اب آپ زمین کے کسی خیال میں نہیں ہیں، کسی سوچ میں نہیں ہیں، سب کچھ آپ نے اپنے ذہن سے نکال دیا کہ اب میں زمین پر نہیں ہوں، اب میں ایک اڑان بھر رہی ہوں، ایک پرواز ہے سوئے عرش، سوئے خدا، سوئے رحمت، سوئے تقدس، سوئے نور. اب میری اڑان ہونے والی ہے. اس کے بعد جب آپ نے اڑنا شروع کیا تو آپ ذرا سوچئے پھر آپ کیا ہوں گی. جہاز پہ جب بیٹھتے تو زمین پہ نظر کرتے نا، کراچی بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، مگر جب آپ ایک دفعہ جہاز سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو وہ ایک نقطے کے برابر نظر آتا. کہتے ہیں اس کی یہ حیثیت تھی، اگر میں اتنی بلندی پہ رہتی تو کراچی مجھے اس حیثیت میں نظر آتا، ایک ذرے کے برابر. اتنے چھوٹے چھوٹے مکان، انسان تو نظر ہی نہیں آتے. یہ اتنا حقیر تھا. خدا کی نظر میں کائنات ایسی ہی ہوگی. اتنا حقیر تھا جس کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ایک روڈ میرے لیے کتنا اہم تھا، ایک نمائش میرے لیے کتنی بڑی تھی، اور اب یہاں سب
جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نفس نورانی ہوتا ہے، تو زندگی، کائنات، یہ سب کچھ، یہ دنیا آپ کو حقیر ذرے کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ آپ سوچتے ہیں میرا خدا کتنا بڑا ہے، اس لیے خدا نے کہا اللہ اکبر، کہو کہ میرا خدا بڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ آپ نے شروع میں بھی کہا، ہر وقت 85 مرتبہ 85 مرتبہ آپ تکرار کرتے ہیں اللہ اکبر کی نماز میں، کیوں؟ تاکہ آپ اس کی طاقت سے اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں، دنیا کو حقیر اور ذرہ، کہ میرا خدا بڑا ہے۔ اب میں اپنے خدا کے ساتھ قرب کی منزل پہ آ چکی ہوں، اب یہ سب کچھ حقیر ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک نقطے کے سوا۔ کل اگر میں عرش پہ ہوئی، میں نے زمین پہ دیکھا تو صرف کراچی نہیں بلکہ پوری دنیا نقطوں میں تقسیم، ایک حقیر سی دنیا نظر آئے گی جس طرح خدا کو نظر آتی ہے۔ تو گویا آپ اڑ رہے ہیں، آپ نے اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کر لیا، کنٹرول ٹاور کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے۔ جہاز جب اڑتا ہے تو پچھلی منزل کو نہیں سوچتا، نہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتا ہے، اگلے کنٹرول ٹاور کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے کہ جہاں اس نے پہنچنا ہے، اور اڑتا چلا جاتا ہے، اتنی اونچائی تک جاتا ہے جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے اب دوبارہ اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہے۔ آپ اڑ رہے ہیں، یوں سمجھیے، اپنے آپ کو سمجھیے آپ اڑ رہے ہیں آسمان کی طرف، خدا کی طرف، نور خدا کی طرف، محبت خدا کی طرف۔ پھر آپ نے اس کے بعد سورہ حمد شروع کر دی، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے بتایا کہ اللہ بڑا ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آپ نے سورہ حمد شروع کی، سورہ حمد میں آپ سیدھے کھڑے، ہاتھ خالی، بالکل ایسے جیسے آپ بوقت اگر ہم مر گئے تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، یوں ہاتھ ہوتے ہیں مردے کے، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ نہیں، جو کچھ تھا یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بالکل ایسے ہی آپ سیدھے کھڑے۔ اب یہاں پر سیدھے کھڑے ہونا اور ہاتھ باندھنا، یہ دو سلسلے ہیں نماز کے۔ اس پہ ہم نے اس کو اتنا سخت بنا لیا ہے اس میزان کو کہ اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اس نے کھولی، یہ ہاتھ کھولنا اور باندھنا کیا ہے، اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ ہماری جہالتیں ہیں جو ہمیں لڑائیوں اور فرقوں پرستیوں اور ایک دوسرے کے بال کھینچنے اور ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ رسول کے زمانے میں ہاتھ کھولے تھے، باندھے کب گئے؟ بنو عباس کے دور میں، کیونکہ بادشاہت کا نظام تھا، بڑے بڑے دربار ہوتے تھے جن میں قالینیں بچھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں پر بادشاہوں کا یہ رواج تھا کہ لوگ دست بستہ کھڑے ہوتے تھے، دست بستہ۔ تو انہوں نے جو خریدے ہوئے مولوی تھے جن سے انہوں نے فقہ بنوائی، ان کو کہا کہ تم سب لوگوں کو کہو کہ چونکہ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے تو بادشاہ کے آگے ہمیشہ دست بستہ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے آپ دست بستہ کھڑے ہو۔ ان فتووں کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب بھی لیبیا، تیونس، الجزائر اور دیگر علاقوں میں اہل سنت بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں بنو عباس کی دور حکومت میں وہ علاقے اس میں شامل نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ اب تک ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا مصیبت بنا لیا کہ تم نماز ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہو تو یہ ہو جائے گا، یہ۔ لیکن صحیح نماز یہ ہے جو ہمیں رسول نے بتائی، ہاتھ کھول کر سیدھے کھڑے ہو کر اس کو نماز کو ادا کرنا۔ ہاتھ آپ کے خالی ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، اے قیامت کے دن کے مالک، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ روز حشر کو دماغ میں لائیں کہ یوں ہی خالی ہاتھ کھڑے ہیں اور خدا موجود ہے، اور خدا کے ساتھ اگر آپ کا اچھا رشتہ ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، وہ آپ کا معشوق ہے، تو اس دن آپ کے خالی ہاتھوں پر رحمت نازل کرے گا، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کو بتائے مالک یوم الدین، اے روز قیامت کے مالک، آج بھی خالی ہاتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، کل یوم حشر کے دن بھی میرا خیال رکھنا، اس دن بھی خالی ہاتھ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے بڑا میں کہتی ہوں محبت کا کوئی اور جو ہے نا مکالمہ نہیں ہو سکتا، کہ جب آپ اپنے محبوب کو یہ کہیں کہ بس ہم تیرے ہی ہیں، بس تیرے، فقط تیرے، کوئی رقیب نہیں، کوئی اور نہیں ہے تیری محبت میں شریک، بس ہم تیرے ہوئے، اور ہم نے جو کچھ اب لینا ہے بس تجھی سے لینا ہے۔ محبت کا یہ ہے نا کہ جب آپ سے کوئی محبت کرتا ہے صرف آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی صرف اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی میں بھی یہ اصول رکھیے کہ آپ جب اپنے شوہر کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے، اگر آپ اپنی ساری وفائیں، اپنے سارے راز، اپنی ساری پرائیویسی اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، سب کچھ اپنا اس کے حوالے کرتے ہیں، تو وہ قدرتی طور پر اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ یہ لین دین محبت میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اتنا بڑا آپ
اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف تیرے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جب مومن نماز کے بعد جا جا کر لالچ میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاؤں سہلاتا ہے، ان کی خوشامدیں کرتا ہے، اللہ پر نظر نہیں رکھتا، تو وعدہ وہیں ٹوٹ جاتا ہے محبت کا۔ وعدے کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سورہ حمد آپ نے مکمل کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد آپ رکوع پہ چلے گئے۔ اب رکوع کیا ہے؟ ہم اس کو ایک پریکٹس سمجھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رکوع در اصل خدا کے حضور اپنے سر کو پیش کرنا ہے کہ خدا یہ زندگی، یہ جان، یہ سر تیری خدمت میں حاضر ہے، کٹنے کے لیے یہ سر تیری خدمت میں تیرے حضور پیش کر رہے ہیں کہ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری سوچ، ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے، ہم ایسے تیرے دوست ہیں کہ ہمارا سب کچھ تیرا، یہ سر بھی تیرے آگے ہے، چاہے تو اسماعیل کی طرح ذبح کر ڈال اور چاہے تو زندگی عطا کر۔ ایک صحیح معنوں میں کیا ہوا رکوع خدا کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ خدا اس ایک رکوع پر مومن کو شہادت کا درجہ دے دیتا، کیونکہ اس نے شہادت کے لیے سر کو پیش کیا میرے سامنے کہ تیرے لیے سر حاضر ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو طالب نے شیب ابی طالب میں 300 راتیں، اس سے بھی زیادہ 3 سال رہے وہاں، ہر رات قتل کے خدشے میں رسول کے بستر سے رسول کو اٹھاتے اور علی کو سلاتے، یعنی علی اپنے بیٹے، علی جیسے بیٹے کو شہادت کے لیے پیش کر دیتے۔ اللہ کی مشیت کو یہ منظور نہیں تھا کہ علی شہید ہو، وگرنہ ابو طالب نے بخل نہیں کیا، پیش کیا۔ ہم بھی نماز میں اپنا سر پیش کرتے ہیں، خدا اس کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تیری ثنا کر رہے ہیں، سر تیرے لیے ہے۔ اور یہ جو آپ رکوع و سجود میں جو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ ذکر وہ ہے جو معراج کے موقع پر رسول اللہ نے ہر دفعہ کبھی جھک کر، پہلے جب شروع میں مولا نے پہلے آسمان پر اللہ کی حکمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے نور، اللہ کی تابانیاں، اللہ کی روشنیاں، اللہ کے معجزے دیکھے تو مولا جھک گئے، جھک کر کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اور جب آسمانوں کے پردے ہٹنے لگے اور جنت الماوا، جنت الفردوس اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو رسول اللہ سجدے میں گرے، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ وہ جملے ہیں جو معراج کی نشانی ہے، محبت کی اس ملاقات کی نشانی ہے جس کے لیے خدا قرآن میں پوری ملاقات کو بیان فرماتا ہے۔ آسان جملے نہیں ہیں۔ آپ نے رکوع کیا، خدا کے حضور اپنی جان کو پیش کیا، یہ کتنا بڑا عشق کی ملاقات ہے، ذرا سوچیے، جس کو ہم کیسے ادا کر کے نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ سجدے میں گئے، یعنی رکوع کیا، اس کے بعد اللہ نے آپ کی جان کو قبول کیا، قتل نہیں ہوئے، زندہ رہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بتایا کہ میں حالت قیام ہوں، شہید نہیں ہوا، جسم موجود ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں گرے، شکر کا سجدہ ادا کرنے کے لیے گرے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سجدہ وہ باعظمت ترین پریکٹس ہے انسان کی۔ مٹی سے پہلے سجدہ نہیں تھا، مٹی کے بعد سجدہ واجب ہوا جب خدا نے سجدے کا حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور مٹی نے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔ شیطان نے اس کا انکار کیا، تو مٹی کی قسمت میں سجدہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کس پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، میں بتا رہی تھی بنو عباس کے دور میں چونکہ درباروں میں نماز ادا ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ کپڑے پر آپ کی نماز ہوگی، کیونکہ قالینیں بچھی ہوئی ہوتی تھی، تو سارے لوگ جو وہاں کے مسلمان تھے، جو پورے درباری تھے، وہ سب کے سب قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کپڑے پر نماز کی ابتدا ہوئی، وگرنہ رسول اللہ مٹی پر سجدہ دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں سنتیں رسول اللہ کی ہیں، مٹی پر سجدہ دینا اور ہاتھ کھلے رکھنا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے بغلوں میں یا بت لے کر آ جاتے تھے، رسول نے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال سجدہ آپ کے جسم کے حجابات کو ہٹاتا ہے۔ بے شمار عارف جنہوں نے اللہ کے قریب پہنچے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے جو آنکھوں سے پردے ہٹے، ہم نے عرش کو دیکھا، ہم نے فرش کو دیکھا، ہم نے کائنات کو دیکھا، تو وہ دوران سجدہ ہوا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ثنا کر رہے تھے، اللہ کی مد و ثنا کے دوران آنکھ کھلی، ایسی کھلی کہ سب کچھ نظر آنے لگا، جہاں چاہا وہاں گئے، جو چاہا وہ ہوا۔ تو سمجھیے کہ سجدہ ایک عجیب کیفیت ہے خدا کے نام۔
مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے دور میں سجدہ یوں سمجھیے قریب الواجب ہے، یعنی واجب کے قریب ترین ہے، اتنا تمہیں فائدہ دے گا یہ سجدہ۔ تو یہ 2 سجدے ایک کے بعد ایک مولا علی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب مومن پہلا سجدہ کرے تو یہ ذہن میں سوچے کہ اسی مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا تھا، یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں ایک مٹی سے بنایا گیا ہوں، اسی خاک سے مجھے پیدا کیا گیا۔ پھر جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچیے کہ اسی مٹی سے میں دوبارہ اٹھا، اسی خاک میں گیا، اسی خاک سے بنا، پھر اسی خاک سے اٹھایا گیا، پھر دوبارہ سجدہ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ پھر اسی خاک میں مجھے جانا ہے، پھر اسی خاک میں مجھے پیوست خاک ہونا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں 4تھی مرتبہ تو آپ یہ سوچیے کہ اسی مٹی سے پھر قیامت کے دن خدا مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اور اس پر حیران نہ ہو۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کیا تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، حالانکہ تم یہ سوچو کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور جب ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے تو ہم تمہارے پور درست کریں گے۔ پور کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو نشان ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس آدمی کے الگ ہوتے ہیں، اسی سے پہچان ہوتی ہے آدمی کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فنگر پرنٹس تک سب کے الگ الگ شناختیں رکھوں گا اور دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب یہ سجدہ ایک عجیب کیفیت ہے جس کے اندر آپ اللہ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں، اپنے سر کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، اللہ کا حمد و ثنا کی درمیان میں آپ نے استغفر اللہ پڑھی، یعنی پہلے سجدہ دیا، اللہ کو منایا، صلوات پڑھی، صلوات ارد گرد ہو تو درمیان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، آپ نے صلوات بھی پڑھی، آپ نے خدا کو بھی منایا، اس کی حمد و ثنا کی، اللہ آپ پر مہربان ہو گیا، آپ اٹھے اور آپ نے ایک ہی سوال کیا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ تو اگر محبت کر رہا ہے، تو مجھ پر نظر کرم رکھے ہوئے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری توبہ قبول کر۔ خدا توبہ قبول فرماتا ہے، خدا آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہاری توبہ قبول کی، آپ دوبارہ سجدے میں، شکر کے سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا کریم ہے، تو نے میری توبہ کو قبول کیا۔ شکر کا سجدہ کر کے آپ دوبارہ حالت قیام میں کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب جو پہلی رکعت تھی اس میں آپ نے سورہ حمد کے بعد جو چاہا وہ سورہ پڑھا، ایسا ہی ہے نا؟ اور ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ عرصے سے، کتنے سالوں سے سورہ انا اعطینہ ہی پڑھ رہے ہیں، یا ایک آدھ اور سورت بس، حالانکہ خدا نے اس ملاقات میں کچھ باتیں ایسی رکھی ہیں جو اسے پسند ہے، اس نے کہا یہ کہو، باقی اس نے کہا تم اپنی مرضی سے کرو آپ مجھ سے۔ یہ جو آپ کو اختیار نماز میں ملا ہے یہ اپنی مرضی کی بات کہنے کا ہے، یعنی پہلی سورہ حمد ہے، یہ تو آپ نے ہر صورت میں محبت کی سخن دہرانے ہیں، خدا کو پسند ہے۔ اس کے بعد اگر آپ طالب علم ہیں تو علم کے حوالے سے کوئی جو سورہ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اگر آپ بڑے ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے کے انتظار میں ہیں تو پھر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح اگر آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اپنی پہلی رکعت کی سورہ وہی پڑھیے، تبت یدا ابی لہب وتب، دشمن دور ہوتے جائیں گے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے کیا مسئلہ ہے، آپ نے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار صورتیں ہیں، اگر آپ جادو سحر پریشانی کا شکار ہے، گھر میں جادو کی احساس ہو رہا ہے یا مشکلیں رکاوٹیں ہیں تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ سورہ پڑھیں۔ بے شمار صورتیں، بڑے بڑے علماء نے تو یاد کی ہوئی صورتیں، اگر علی سے محبت کرتے تو سورہ نبا پڑھیں، اگر قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ معشور ہونا واجب کرنا چاہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ واجب ہے اس شخص کے لیے کو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ معشور ہوگا جو سورہ حسین یعنی سورہ فجر نماز پر پڑھتا ہوگا۔ تو اگر آپ مولا کے ساتھ مشہور ہونے کی خواہش ہے تو سورہ حسین یعنی سورہ فجر پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں، اگر آپ کے اوپر آپ سنی شیعہ آج کل جس طرح کلیشز ہو رہے ہیں، آپ اس مصیبت میں ہیں، کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، تو پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ابابیل ہوں گے، وہ ان فیلوں کو، جو بڑے بڑے ہاتھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ سب کے سب ہاتھی مٹی میں مل جائیں گے جب آپ اس سورہ کو اپنی نماز میں اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ میں بھی آج اسی حالت میں کھڑا ہوں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس مرضی کو استعمال کریں، اس کا لطف اٹھائیں۔ اب جب مجلس پڑھتی ہوں تو ذکر حسین کرنا ہوتا ہے، خطبہ میری اپنی مرضی سے ہوتا ہے، آپ دیکھتی ہوں کہ میں روز نئی دعا پڑھتی ہوں، اسی طرح میں اپنا خطبہ بھی الگ الگ تبدیل کرتی رہتی ہوں، اپنی مرضی کی ثنائیں منتخب کرتی ہوں۔
اہل بیت کی الگ الگ دعاؤں سے خوبصورت چیزیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں وہ میں اکٹھا کرتی ہوں اور اپنے خطبے کی زینت بناتی ہوں تاکہ مجھے جو اختیار دیا گیا اس کا لطف اٹھاؤں۔ اب اس کے بعد آپ دوسری میں کھڑے ہوئے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، اس میں آپ سورہ حمد پڑھی، وہ تو ویسا ہی وہی بات تھی، بار بار بات جو بار بار کہنا ہوتا ہے نا، اپنی محبت کا احساس دلانا، یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قل هو اللہ احد پڑھو، میری توحید کا اقرار۔ یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ رسول معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک تو مولا علی کو دیکھا، کہا میں تو گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، علی اتنی جلدی میرے ساتھ جنت میں پہنچ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، بہت سے فرشتے علی کے مشتاق رہتے ہیں، علی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک فرشتے کو علی کی شکل عطا کر دی ہے، سب اس شکل کو دیکھ کر علی کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح چلتے پھرتے وہ رسول اللہ کو ابو ذر نظر آئے، کہا ابو ذر، تو اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر سے فرشتے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر سب سے زیادہ سورہ قل هو اللہ کی تکرار کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یعنی میری وحدانیت کو مسلسل بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابو ذر کا طریقہ کار زندگی میں، نہ کچھ بنایا، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں بنایا، بس اللہ کے لیے ایسا کھڑے ہوتے تھے، چوراہوں میں کھڑے ہو کر انہوں نے بروں کو برا کہا اور اچھوں کو اچھا کہا، اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ زخم ہوئے، مصیبت میں گئے، ربضہ میں شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی حق گوئی نہیں چھوڑی کیونکہ اپنے ایک خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے، وہ نہ کسی سے ڈرتے تھے نہ لالچ میں آتے تھے۔ ایک حضرت ہے ہمارے خلیفہ، نام نہیں لوں گی، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ابو ذر کو خاموش ہو جائے کیونکہ وہ تنقید کرتے تھے معاملات پر، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تمہیں میں آزاد کر دوں گا اگر ابو ذر مان گئے تو خاموش ہو گئے۔ وہ گیا اور اس نے جا کر تھیلیاں پیش کی حضرت ابو ذر کو کچھ اور کہا کہ آپ خاموش ہو جائے، مجھے آزادی مل جائے گی، کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک بندہ غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے؟ آپ کے مولا، آپ کے آقا علی کیسے ہر دن کتنے غلام آزاد کرتے تھے، آپ کے پاس چونکہ مال نہیں ہے دنیا کا تو آپ مجھے اس صورت میں آزاد کر سکتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیے، کل سے زیادہ مت بولیے جو آپ شور مچاتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت جملہ کہا ابو ذر نے، انہوں نے کہا کہ تمہیں چھڑوا دوں اور خود غلام ہو جاؤں، خود دنیا کا غلام بن جاؤں، تجھے آزاد کروا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جا، میں کسی قیمت پر اپنی آزادی کو غلامی کے بدلے میں بیچ نہیں سکتا۔ تو قل هو اللہ احد۔ دوسرا ایک مرتبہ ایک یمن کا ایک سفر تھا شاید مولا علی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا، جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ کے پاس گلہ لے کر آئے کہ ہم علی ہمیں ہر دفعہ نماز پڑھاتے رہے، اقتدا وہی کرتے تھے، جب وہ نماز پڑھاتے تھے ہر رکعت میں وہ سورہ قل هو اللہ ہی پڑھواتے تھے، ہم تو پڑھ پڑھ کے تھک گئے قل هو اللہ۔ تو رسول نے مسکرا کر کہا کہ علی وحدانیت سے محبت کرتا ہے، توحید کی روشنی ہے، توحید کا استعارہ ہے، توحید کی تجلی ہے، اس لیے وہ اپنی ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھتا ہے، اور مسکراتے رہے۔ تو قل هو اللہ ضروری ہے ایک مرتبہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ یہ نماز کا سب سے خوبصورت ترین منزل مجھے لگتی ہے، جس میں خدا کہتا ہے کہ بس آپ تجھ سے مل لیے، تم آئے، تم نے اچھے طریقے سے بات کی، سب کچھ کیا، اب جب گھر آئے ہو اور اس دوست کے گھر آئے ہو جس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر چیز، آپ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو مجھ سے۔ اس لیے نماز میں ہے کہ قنوت میں آپ اپنی مرضی سے وہ ذکر پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ ذکر پڑھیے، کوئی کسی نبی کی دعا پڑھیے، کچھ بھی کہیے، اللہ سے کہیے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اور نماز شب میں تو باقاعدہ اپنی زبان میں بھی آپ قنوت میں دعا کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں خدا کو، اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ طالب علم ہے تو آپ کہیں گے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما یا فتاح۔ یا اگر ماں ہے تو وہ بچے اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے آج کل کے دور میں، تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم۔ اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اللہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر آئے ہیں، بس ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہے کریں، آپ ہمارے گناہوں عیبوں پر پردے ڈال سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب مومن کی توبہ قبول ہوتی ہے تو خدا لکھنے والے جو منکر نکیر ہیں، آپ کے جو فرشتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آپ کے گناہ کو اوجھل کر دیتے ہیں۔
صرف آپ کے نامہ اعمال سے وہ گناہ نہیں مٹتا، بلکہ وہ جو آپ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں ان کی ذہن سے محو کر دیتا ہے خدا اس گناہ کو، تاکہ اس گناہ کا ذرہ برابر کوئی نشان تک باقی نہ رہے۔ اس میں بے شمار دعائیں، انبیاء کی دعائیں ہیں۔ خود آج کل کے جو عاشق ہے وہ اپنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر فقط ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ یہ گلہ ہے ہمارے مولا کو۔ مسجد جمکران میں ایک مجتہد سے ملاقات ہوئی مولا کی، تو بڑے افسردہ حسین پیشانی، کیا حسن بیان کروں اپنے مولا کا کہ تمام آئمہ، تمام انوار کا حسن اس حسن مجسم میں جمع ہو چکا ہے۔ کیا محمد حسین، کیا علی کا حسن، کیا حسین کا حسن، یہ سارے حسن جہاں جمع ہو جائے اسے مہدی کہتے ہیں۔ آنکھیں ہیں کہ فجر کی کرنوں کا اجالا، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، زلفیں ہیں کہ کونین کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، وہ ریش سیاہ جس سے طلوع ہے رخ انور، گویا کہ شب قدر سے نکلا ہے سویرا، اور رخسار کا دل نقطۂ الحمد کا خرمن۔ اس دائیں گال پہ مولا کے ایک دل ہے، بتایا گیا اتنا روشن چہرہ اور اس پر سیاہ دل، ایک عجیب حسن ہے۔ رخسار کا دل نقطۂ الحمد کا خرمن، ہونٹوں کے جلوہ میں در نایاب کی چلمن، پیشانی ادھر ہے کہ ہے عرش کا درشن، ہے عرق تیرا پسینہ، ہے عرق تیرا کوثر و تسنیم کا پانی، ہے چاند تیرے جلوہ روشن کی نشانی، ہر آنکھ تیرے عشق میں اشکوں کی کہانی۔ وہ حسن مجسم، وہ حسین کائنات کا معشوق افسردہ ہے، آنسو گر رہے ہیں مولا کی ریش مبارک پہ۔ تو مجتہد پوچھتے ہیں کہ یا مہدی، آپ سے اس طرح ملاقات کا تو نہیں سوچا تھا، آپ کیوں اتنے افسردہ؟ کہا جمکران میں اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو میرے نام پر یہاں جمع ہوئے، مگر سب اپنی اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی زندگی کسی نے مجھے نہیں مانگا۔ تو اپنی نمازوں میں جو عاشق صادق ہے، جو سچا انتظار کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں مانگیں گے، وہ صرف کہیں گے بس ہمیں نرجس کا لال، محمد کی روشنی، اپنی آخری حجت، اس کو سلامت رکھ، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ سلامت تو ہم سلامت۔ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی نماز میں اتنا بڑا خدا کا دیا ہوا اختیار کہ مانگو جو مانگتے ہو، خدا کہہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں بس میں اپنے مولا کی سلامتی مانگتا ہوں، وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا، بس تو اسی کی حفاظت کرنا، اسی کے گرد رہنا، اسی کو دشمنوں سے بچانا، اسی کی زندگی کو دراز کرنا، اسی کے محافظ رہنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دو اور ہاتھ اٹھتے ہیں آپ کے، تنہائی کے زندان میں بیٹھا ہوا حجت آخر نور مجسم اپنے حسین ہاتھوں کو ان ہاتھوں کے لیے اٹھاتا ہے جنہوں نے اس کی سلامتی کی دعا کی، کہ جس نے کچھ نہیں مانگا، مجھے مانگا خدا سے، اب میں اس کو اپنے خدا سے مانگتا ہوں۔ آپ کا مانگنا کچھ اور ہے اور اس کا مانگنا کچھ اور ہے۔ خوش بخت ہے وہ مومن جن کے لیے آپ کا امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کہ جب نماز پڑھتی ہے، جب ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، یہ صرف میری سلامتی مانگتی ہے تو میں اس کی سلامتی مانگوں گا۔ تو کوشش کریں کہ اس عشق کے اس وظیفے کو دہرائیں، اللہ سے کہیں بس ہمارے مولا کو سلامت رکھ، بس اسی کی حفاظت کر لے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے مولا کی سلامتی عزیز ہے۔ بالکل ایسی جیسے حسین کے ساتھ 72 شہداء تھے، وہ کہتے تھے بس ہمیں حسین چاہیے۔ مولا نے کہا تھا میں بجھا رہا ہوں چراغ، چلے جاؤ جس نے جانا ہے، یہاں سے موت ہے، شہادت ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا ہمیں 70 مرتبہ زندگی ملے تو ہم آپ کے قدموں میں وہ زندگی قربان کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہم بھی اپنے مولا کے لیے دعا کریں، اللہم کل ولی کا بہترین دعا ہے اس زمانے میں نماز میں قنوت میں پڑھنے کی۔ قنوت میں سچے دل سے جو مانگا وہ ملا۔ آپ نے کبھی اس طرح مانگا ہی نہیں جس طرح مانگنے والے مانگتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے، پہلی نیت سے ہی آپ اللہ سے جڑے ہی نہیں، ملاقات اچھی ہوئی ہی نہیں، تو پھر وہاں سے کیا لے کر آئیں گے؟ قنوت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پھر دوبارہ آپ نے رکوع میں گئے، رکوع سے پھر سجود کیا، وہی محبت کے سخن دہرائے، پھر آپ آگے تشہد پہ۔ پہلے جمع تھی، جتنا باتیں کی آپ نے جمع میں کی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تم سب اکٹھے ہو کر مجھ سے بات کرو۔
مسجد کی نماز کی اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سب مومن اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے. ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے 6-7 دوست گروپ بنا کر ہمارے پاس آئے, تب زیادہ مزہ آئے گا, اکیلی دوست کا مزہ نہیں آئے گا. خدا کہتا ہے گروپ بنا کر آؤ, سب کے سب آؤ میرے پاس, میں تم سب پر رحمتیں نازل کروں. اور ایک اور خوبصورت آپ کو بات بتا دوں, جب آپ اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت پتہ منظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ آسمان سے زمین کی طرف ہر نماز کے وقت میں زمین کی طرف دیکھتا ہے. آپ جو زمین کی علم کے بارے میں جانتے سمجھ گئے ہوں گے کہ کعبہ ہے درمیان میں. ادھر سے جس آدمی نے ادھر رخ کیا, ادھر جو آدمی تھا اس نے ادھر رخ کیا, ادھر اس ملک میں جو تھا اس نے ادھر رخ کیا, اس ملک کے لوگوں نے ادھر رخ کیا, یعنی رخ سب کا اس طرف ہے. درمیان میں مرکز ہے کعبہ اور ارد گرد آپ ہے. جب خدا آسمان سے اول وقت میں زمین کی طرف نظر کرتا ہے تو دائرہ در دائرہ عاشق کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنا خوبصورت منظر لگتا ہوگا. ہم جیسا بندہ بھی دیکھے کہ آپ کے محبت کرنے والے یوں دائرہ در دائرہ صفے باندھ کر آپ کے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے گھر کے گرد, تو آپ ان کے اوپر کچھ ان کو کھانے کے لیے دیں گے, آپ ان کی خوشی کا اہتمام کریں گے. اس لیے اول وقت کی نماز کی فضیلت ہے. خدا آسمان سے نظر کرتا ہے, عاشق صاف ستھرے لباسوں میں یوں دائرہ در دائرہ سب بستہ پوری دنیا میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا اپنے فرشتوں کی فوجوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ رحمتوں کے سائبان لے کر جاؤ اور ان کے سروں پر تان دو. اول وقت نماز تقی بہجت اتنے صاحب عرفان مجتہد پوچھا گیا کہ آقا آپ معرفت کے درجے پر پہنچے, ہمیں بھی راستہ بتائیں, عرفان کی منزلیں بتائیں. 3 دفعہ کہا اول وقت نماز, اول وقت نماز, اول وقت نماز. بلائیں اور دیر سے جائیں تو امی بھی بات نہیں بتاتی, کہتے جاؤ اب میں نے نہیں بتانا, اب آئی ہو, اب تمہیں فرصت ملی ہے. اور جو بچہ تڑپ کر آتا ہے جی امی, اور ماں اتنی خوش ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی اس کو خوش رہتی ہے کہ جب بلاتی ہوں تڑپ کر میرے پاس آتا ہے. یہی اول وقت نماز کا فلسفہ ہے کہ اللہ جب بلاتا ہے تو آپ فوراً آتے ہیں. اول وقت نماز سے آپ کے اندر عرفان کیا ہے؟ وہی نفس کی روشنی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اپنے نفس کو روشن بنائیں, طاقتور بنائیں. تو اول وقت نماز آپ کا بہترین وسیلہ ہے کہ آپ طاقتور ہو جائے, آپ کی روشنیاں آپ کی آنکھوں سے آپ کو منظر نظر آنے لگے, سچے خواب نظر آنے لگے, امام سے ہم کلام ہونے لگے. اس کے لیے اول وقت نماز ضروری ہے. اور اس اول وقت نماز کا ایک اور بھی حسن ہے کہ جب آپ پوری زندگی یہ پریکٹس جاری رکھیں گے کہ جبھی اللہ نے بلایا فوراً حاضر ہوئے, فوراً لبیک کہا, اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے, تو جب آپ کے مولا کا ظہور ہوگا تو علائم میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اول وقت میں پہنچ جائیں گے مولا کے پاس. ہم جیسے بیچارے تڑپتے روتے کبھی کب پہنچیں گے معلوم نہیں, مگر کچھ ایسے نفوس ہوں گے جو مولا جبھی کعبہ سے اعلان کریں گے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ وہی آئیں گے جنہوں نے اول وقت میں اپنے خدا کو لبیک کہا. خدا انہیں اپنی حجت آخر کے ساتھ اول وقت میں معشوق کرے گا اور ان کے ساتھ ان کے ظہور میں شریک کرے گا. وہ اپنے نفوس نورانیہ کے ساتھ جائیں گے مولا کے پاس. ادھر اس نفس نورانی نے اعلان کیا, ادھر سے جو نفوس تھے جو ہمیشہ پہنچتے تھے وہ پہنچ گئے. تو سوچئے یہ اول وقت نماز کتنا بڑا وسیلہ ہے. اول وقت میں نماز ادا کریں, محبت کا سخن اول وقت میں دہرائیں. اور یاد رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تعقیبات بہت پڑھتے ہیں, تسبیحاں پڑھنی ہوتی ہیں, ہم گھر جا کر نماز پڑھیں گے. نہیں, جبھی وقت آیا آپ کلاس میں کھڑے ہو گئے, آپ نے استاد کو کہا کہ سر میں 2 منٹ کے لیے نماز پڑھا ہوں. اس 2 منٹ کی نماز کا کیا اثر ہوا؟ ایک تو اللہ نے کہا کہ اس نے اپنی دنیا کو سب کچھ چھوڑ دیا, کھڑا ہوگا میرے لیے میری محبت میں. پوری کلاس پر کیا اثر ہوا؟ ساری کلاس سوچا, شرمندہ ہوئی کہ ہم کیوں نہیں اٹھے, ہم بھی تو اسی خدا کے بندے ہیں, اتنی ہی نعمتیں ہم پر بھی برس رہی ہیں, ایسے ہی ہم بھی بیٹھے ہیں. یہ بندہ جو اٹھ کر خدا کے لیے گیا ہے وہ صرف شرمندہ نہیں ہوں گے, وہ ندامت بھی محسوس کریں گے. شاید آپ کے اس 2 منٹ کے اٹھنا آپ کے بہت سارے لوگوں کو پکا زندگی کا نمازی بنا دے, شرمندگی میں ندامت پیدا کرے. میری اپنی بچی سینٹ جوزف میں پڑھتی تھی, وہاں نماز پڑھنے جاتی تھی تو نماز کی کوئی جگہ معین نہیں تھی, کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. مسلمان بھی کہتے تھے چلو جی گھر جا کے پڑھ لیں گے. میں نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو. اس نے کہا ماں وہاں چیز کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم لائبریری کے کونے میں صاف ستھرے فرش پر خود سے نماز پڑھ دیا, پتا سجدہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پتا اتارا وہاں رکھا اور نماز پڑھی. اس نے ایک دن نماز پڑھی,
استاد نے مشکل سے اس کو اجازت دی. ایک دن نماز پڑھی, اگلے دن 15 لڑکیاں اس کے ساتھ پتے توڑ کر نماز پڑھ رہی تھی, اور اس کے بعد بغیر پتوں والی لڑکیاں بھی بے شمار. پھر انہیں باقاعدہ جگہ بنانی پڑی. یہ ہے آپ کتنی بڑا انقلاب لا سکتے ہیں, محبت کے سخن سکھا سکتے ہیں لوگوں کو. تو یہ آپ کا کھانا بناتے ہوئے اکثر خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں, ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو نماز لیٹ ہو جاتی ہے. بھائی تم اپنی اس چراغ کو بند کرو تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتا ہو کہ یہ اب وقت چولہے ہانڈی کا نہیں رہا, اب یہ خدا کا وقت ہے. اول وقت کی نماز 2 رکعت نماز, 4 رکعت فقط, نہ نفل نہ تسبیحاں. اب وہ نماز اگر مشکل میں جہاد کی نماز ہوتی ہے, اگر آپ کلاس میں اور 2 منٹ کی نماز آپ نے پڑھی, جلدی جلدی نماز پڑھ کے آگے, یہ آپ کی نماز وہ نماز شمار ہوگی جو میدان جہاد میں, نماز چھوٹی ہو جاتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے میدان جہاد میں نماز کی وہ تعقیبات اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. میدان جہاد کی نماز اور ہوتی ہے, ملا کی جو اذان اور ہے, کیا مجاہد کی اذان سے, اس طرح کا کوئی شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور ہے. تو یہ آپ مجاہد بن کر نکلتے ہیں, راہ خدا میں اپنے سر کو پیش کرتے ہیں. تو یہ اپنی پریکٹسز میں شامل کر لیجئے, پھر آپ اتنے طاقت آ جائے گی آپ کی قوت ارادی میں, آپ بڑے بڑے فیصلے کریں گے, پھر آپ لیڈر ہوں گے, آپ رہبر بنیں گے دنیا کے. بندے کے اندر ول پاور آتی ہے, اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, سب کچھ توڑ کے, ساری زنجیریں توڑ کے کسی ایک کام کا ارادہ لے کر کھڑا ہوتا ہے, تو کچھ عرصے کے بعد وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے لگتا ہے. اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ یہ اب ایسے ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں والا مسئلہ ختم. وہ سٹینڈ لیتا ہے, وہ قدم اٹھاتا ہے اور رہبر ہو جاتا ہے لوگوں کا. وقت ختم ہو گیا. تشہد کا تھوڑا سا آپ کو مزید بتا, تشہد آپ نے پڑھا, اس میں آپ نے سلام کیے. سلام اب اللہ کو نہیں کر رہے, پہلے اللہ کو کیے, پھر نبی کو کیا, پھر عباد اللہ الصالحین, صالحین میں سارے ائمہ نے جواب دیا آپ کو. سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ان پر سلامتی بھیجی, انہوں نے آپ پر سلامتی بھیجی. بہت سے ایسے اہل علم عارف لوگ ہیں جن کو جواب سنائی دیتے ہیں. انہوں نے تشہد میں جب ہی سلام کیا, انہیں جواب محمد کا جواب سنائی دیا. جواب سنتے ہیں. ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں, سلام کر رہے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کو سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے خدا, اے میرے محمد, آپ پر میرے سلام, صرف سلام نہیں, آپ پر رحمت ہے, آپ پر سلامتیاں. اس کے جواب میں مولا جواب دیتے ہیں, تم پر بھی سلام, تم پر بھی سلامتی, تم پر بھی رحمت. سچے معنوں میں اگر آپ سلام کریں گے تو کیسے جواب موصول ہو گیا آپ کو. مجتہد تھے, ایک ان کی زوجہ وفات پا گئی, رو رہے تھے بہت. لوگوں نے کہا ارے اتنی محبت تھی اپنی بیوی سے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں. کہا اصل میں صبح کے وقت میری بیوی جناب فاطمہ کی زیارت پڑتی تھی, تو وہ بیوی کا جواب سنائی دیتا تھا, وہ میں بھی سنتا. وہ جب سے مر گئی ہے ہمارے گھر میں بیوی کا جواب آنا بند ہو. تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو اس طریقے سے ادا کریں کہ وہ ایک عجیب کیفیت, پھر آپ کو مزہ آئے, لطف آئے, پھر آپ مزہ اٹھائیں گے نماز کا. یہیں پر اپنے نماز کے ذکر کو ختم کرتے ہیں, اور آپ کی نماز عشق خدا کرے آپ آئندہ سے اس کی ابتدا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. بیٹے آپ نے پوچھا تھا وہ جو آیا مبارکہ تھی اس کا